میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بالخصوص بلڈرز اسلامی بھائیوں جو تعمیرات کے معاملات کنسٹرکشن میں جو انوالوڈ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار ایک طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کوئی ایسے نہیں آ جاتے اور دنیا کو چلاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اب کیا کرے کہ ان کو کوئی بھولی ہوئی چیز یاد دلائی جائے کہ جو کر رہے ہیں بھولے نہیں ہیں. تو کوئی ایسی چیز یاد دلائی جائے جو یہ بھول گئے. امیر اہل سنت سے رابطہ کیا، بابا کیا کرے، بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے. امیر اہل سنت کی میل آئی، بلڈر کو کیسا ہونا چاہیے. آپ لکھتے ہیں عمارت بنانے کے لیے، بنیادیں ڈالنے کے لیے گڑھے کھودنا ضروری ہوتا ہے. عقل مند وہ ہے کہ ہر معاملے میں فکر آخرت کی راہ نکالے، لہٰذا گڑھے کی کھدائی کے وقت اپنی قبر کے گڑھے کو یاد کرنا چاہیے. یہ چیز ہے جو اگر دل و دماغ پر بیٹھ گئی نا کہ میں نے مرنا ہے. ایسا نہیں کہ امیر کی قبر بڑی ہوتی ہے، غریب کی قبر چھوٹی ہوتی ہے. فلیٹ خریدنے والے کی قبر بیچ کی ملتی ہے اور جو بناتا ہے نا اس کی قبر مین روڈ پر کو کارنر پر کو بہترین کو ترکیب سے بنتی ہے. ایک ہی طرح کے مختلف قبرستان مسلمانوں کے ہوتے ہیں. جا کر جہاں جگہ ملے گی وہاں اس نے جا کر دفن ہو جانا ہے. سب کی قبر یکساں ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس طرح جینے کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح مرنے کا انداز یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح قبر کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا، اسی طرح قبر سے اٹھنے کا معاملہ بھی یکساں نہیں ہوتا. تو امیر سنت لکھتے کاش بلڈنگ بناتے وقت اپنی قبر بننے کا تصور بھی شامل رہے. جی ہاں، بلڈر کی بھی تو ایک نہ ایک دن قبر بن ہی جائے گی. یہ غلط ہے، یہ رشوت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خیانت ہے، یہ بدعنوانی ہے. آپ لوگ یوں خریدتے ہو تو اس کو بیچتے ہو تو یوں دھوکہ دیتے ہو، مٹیریل میں یوں ڈنڈی مارتے. آپ کا بھی ذہن بنا ہوا ہوگا، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ذہن جب بنا ہوا ہے تو چھٹتا کیوں نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس کو چھوڑتا کیوں نہیں ہوں. پتا ہے کہ رشوت کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے ایسے ایسے احکامات ہیں، باز آتا کیوں نہیں ہوں. پتا ہے کہ بددیانتی، خیانت، جھوٹ، دھوکہ، ہر چیز کے متعلق مطلب قرآن کے اور حدیث کے واضح ارشادات موجود ہے. سب پتا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. بائی لاس کا خون ہوتا ہے نہیں ہوتا، صاحب آپ کو پتا. آپ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ڈپارٹمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہم کو چھوٹ دیتے ہیں. چھوٹ دیتے ہیں وہ تو غلط ہے. دیکھیں ہر جگہ ہر کوئی غلط نہیں ہے، یہ بات بھی بتا دو. یہ الگ بات ہے کہ ایک تعداد ہے جو غلط ہے. ہر بلڈر غلط نہیں ہوتا، ہر بلڈر جھوٹا نہیں ہوتا، ہر بلڈر بےمان نہیں ہوتا، ہر بلڈر بائی لاس کا خون نہیں کرتا. لیکن یہاں ہم بات اسی کی کر رہے ہیں جو غلط کر رہا ہے، جو صحیح کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. مدینہ مدینہ یہ سب جو کچھ کنسٹرکشن کے کام ہے فی نفس ہی، تعمیرات کا جو کام ہے یہ تو جائز ہے نا. تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ تعمیرات مت کروائیں. ایک چیز ہے میں کیسا ہوں، ہماری اپنی مینٹلٹی کیا ہونی چاہیے. یہ تو ایک بزنس ہے آپ کا کہ آپ بلڈنگیں بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. یا جو ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو قانون ہے ملک کا اس قانون کے مطابق عمل کریں. آپ خود اوپر رہ کر بائی لاس کا خون کروانے کے لیے راستے بتاتے ہیں کہ آپ یہ گھوم کر آ جاؤ، کان گھوم کر پکڑو تاکہ ہمیں بھی رشوت ملے گی. اللہ کے کرم سے آپ کو اگر کوئی ایسی اچھی جاب ملی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، امت کی خدمت کریں، قوم کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں. تو ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے اگر رشوت کا دروازہ بند کر دیں، رشوت کا دروازہ بند ہو جائے، سب سیٹ. رشوت ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. بلڈر کو بھی اپنی قبر کا گڑھا یاد رکھنا چاہیے. گورنمنٹ میں کام کرنے والے کلرک ہوں، افسر ہوں یا جو بھی ہوں، آپ کو بھی اپنی قبر کا گھرا یاد رکھنا چاہیے. یہاں جی کر کتنا جیئیں گے. آئے دن موت آتی ہے، آئے دن فائرنگ ہوتی ہے، اغوا ہو جاتے، دشمنی الگ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. آخرت کی تڑپ پیدا ہو، آخرت کی محبت پیدا ہو، گناہوں سے گویا کہ ہمیں بیزاری اور تنگی نصیب ہو جائے. یار نہیں کرنا ہے، یہ سب نہیں کرنا ہے. یار کیوں کروں میں، یار کیوں کروں، یہ کس کے لیے کروں. یہ میرا اتنا سا بالشت بھر تو میرا پیٹ ہے، اس بالشت بھر پیٹ کے لیے مجھے چاہیے کتنا. میں کس کے لیے چھوڑوں گا، جس کے لیے چھوڑوں گا میرے پیچھے کیا حال کرے گا میرا مال. ادھر غور کرتا رہے نا. آپ کے یہاں میٹنگیں بہت ہوتی ہیں، کانفرنس ہال آپ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے بہت سے پروجیکٹ پر غور کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا، یہ کیسے نکلے گا، یہ کیسے نکلے گا. آخری سوال ہمارا یہی ہے، یار بچے گا کیا، یہ بتاؤ. دو سوال ہے نا، لگ کتنا رہا ہے، بچ کتنا رہا ہے. یہی مین آپ کی ہر بزنس مین کی کیلکولیشن یہی ہوتی ہے. یار انویسٹمنٹ کتنی ہے، بچ کتنا رہا ہے. اب یہاں بچ کتنا رہا ہے یہ پتا ہے کہ میرا مال، میرا انویسٹمنٹ، میرا یہ روپیہ یا میری یہ جو بھی چیز ہے. لیکن جو زندگی کا انویسٹمنٹ ہم جو یہاں کر رہے ہیں، اپنی سانسوں کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، ہمیں قبر میں کیا بچ رہا ہے. یہاں مرنا ہے نا، وہاں مرنا نہیں ہے. یہاں مرنا، یہ طے، یہاں مرنا ہے.
آج کل پرسوں کسی دن بھی مرنا ضرور ہے، اور وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں تو جینا ہے، وہاں تو موت کو موت آئے گی۔ قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو موت دے دی جائے گی۔ اب جو جہنم میں رہے گا، جو جنت میں رہے گا۔ تو وہاں مرنا نہیں ہے، یہاں مرنا ہے۔ ہمارے دل میں کوئی اس کی طلب یا اس کی کوئی محبت پیدا ہو کہ ہم کچھ آخرت کی تیاری کریں۔ دیکھیں قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد ہے سورہ حشر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا بھیجا، لغد، کل۔ اور ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمیں یہ لفظ ملا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا۔ ہر شخص کل کی تیاری، کل کا سوچو، کل کا مولانا بھائی، کل کا سوچو، بیٹے کل کا سوچو، ابا کل کا سوچو۔ گھر میں کہتے ہیں کل کی سوچو، کل کیا کریں گے۔ اب جس کل کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے پل کا پتہ نہیں، اور جس کل کی قرآن بات کر رہا ہے نا، اس نے لازمی آنی ہے، قبر و قیامت کا دن۔ اور یہ انسان کی دماغ کے اندر بیٹھا ہے کہ کل کی بات کرتا ہے، آگے کی سوچو، آگے کی سوچو، آگے کی سوچو، کل کے لیے کیا بھیجا۔ تو قرآن خود کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان جانے کے کل کے لیے کیا بھیجا۔ رشوت، جھوٹ، خیانت، بددیانتی کیا بھیجا، یا نمازیں بھیجی، روزے بھیجے، سنتوں پر عمل بھیجا، سچائی بھیجی، دیانت بھیجی، پرہیزگاری بھیجی، تقوی بھیجا، عشق رسول بھیجا، خوف خدا بھیجا، کیا بھیجا۔ قبر میں کیا کام آئے گا۔ آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے قبر کی کہ جہاں پر 5 جاتے ہیں، ایک وہ جو جنازے کے اندر ہے، اور 4 وہ جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے۔ آہ غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، قبر کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے، باقی 4 چلے جاتے ہیں۔ رشتہ دار چلے جاتے ہیں، دوست چلے جاتے ہیں، بیٹا چلا جاتا ہے، بھائی چلا جاتا ہے، عزیز دوست احباب سب چلے جاتے ہیں۔ میں ہوں اور میری قبر ہے، میرے اعمال ہیں اور میرا حساب و کتاب ہے، بس۔ یہ وہ دن ہے جو آنا ہے۔ امیر اہل سنت کا یہ مدنی پھول ایک بار پھر اپنے ذہن میں بٹھائیے۔ آپ فرماتے جی ہاں، بلڈر کی بھی تو ایک نہ ایک دن قبر بن ہی جائے گی۔ بات اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں ایک مکان میں رہنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہاں رہنا ہے، مگر اتنا طے ہے مسلمان کو کہ جتنا بھی رہنا ہے ٹیمپریری رہنا ہے۔ ہمارے لیے یہ اگرچہ اونرشپ فلیٹ ہے، بٹ وی آر ناٹ اے اونر، ہم ٹیمپریری ہی یہاں رہ رہے ہیں۔ ہم جائیں گے، ڈیفینیٹ جائیں گے، ہمیں کوئی اور نکالے نہ نکالے، ملک الموت علیہ السلام ضرور نکالیں گے۔ چلو، اور یاد رکھیے کتابوں میں لکھا ہے جب تک گھر میں ایک بھی زندہ موجود ہے، ملک الموت علیہ السلام نے گھر میں آنا ضرور ہے۔ اس کو جنازے کے ساتھ باہر لے جایا جائے گا، آہو بقا کے اندر باہر لے جایا جائے گا۔ کتنے ہی بہترین باتھ روم بنا کر غسل کریں، ایک دن ہوگا کہ 10 آدمی کے بیچ میں آپ کو غسل دیا جائے گا۔ کتنے بہترین کپڑے کیپ بورڈ میں لٹکا دیں، ایک دن آئے گا کہ سفید کوڑا لٹھا پہنا دیا جائے گا، اور اٹھا کر خود بھلے چل کر لاکھ کار میں گئے ہوں، ایک دن اٹھا کر 4 آدمی ایک پنجرے میں ڈال دیں گے۔ ایک دن آئے گا، بس میں کبھی بیٹھے یا نہ بیٹھے ہوں، ایک دن تو شاید ہو سکتا ہے کہ جنازے کا ڈولہ بس میں ڈال کر ہی قبرستان لے جایا جائے گا۔ قبرستان سے لاکھ وحشت آپ کو ہوتی ہو، ایک دن اسی جگہ جانا ضرور ہے۔ اس کے لیے کیا سوچا؟ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے